9 میں معافی کی مطالبات ہم نے آئی ایس پی آر کی پریسر بھی تھی کہ بھائی آپ غلطیوں کی معافی مانگ لیں, آپ کی سیاست میں ملکی نظام میں جگہ بن سکتی ہے. تو پھر کیا مسئلہ ہے, مانگ لیں معافی. اگر اتنا مصیبتیں سب برداشت کرنا ہے, عمران خان معافی مانگ لیں 9 مئی کی. نہیں مانگتے تو میں زبردستی تو نہیں کروا سکتا, میں تو نہیں مانگوں گا. آپ ہی نہیں مانگیں گے 9 مئی کی معافی؟ میں تو ڈے فرسٹ سے پہلے کہہ رہا ہوں, میں کیوں مانگوں, کیوں؟ آپ نے ریاست کے خلاف اکسایا ہے, ریاست کے خلاف غداری بغاوت. میرا باپ ریاست کے حق میں آواز بلند کرتے ہوئے طالبان نے اسیسینیٹ کیا ہے. میں یہ رائٹ کسی انسان کو نہیں دے سکتا. میری جماعت کے 180 بندے طالبان نے مارے ہیں, سنی اتحاد کونسل کے. ٹھیک ہے, میں یہ رائٹ کسی کو نہیں دے سکتا کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ میں ریاست مخالف ہوں یا ریاست. میں یہ بحث کرنے کی بھی اجازت کسی کو نہیں دیتا. اگر میں نے اپنا باپ شہید کروا کے, میں نے اپنی جماعت کا 180 بندہ شہید کروا کے, میں نے اپنے اوپر طالبان کے 3 مرڈر اٹیمپٹس کروا کے ابھی بھی ثابت کرنا ہے کہ میں ریاست ضرب آپریشن سوات کی, آپریشن ضرب عضب کی, رد الفساد کی, آؤٹ آف دا وے جا کے کمپلیٹ سپورٹ کر کے اگر میں نے ثابت کرنا ہے کہ میں نے ریاست پہ حملہ کیا تو بھائی پھر آپ سمجھدار ہیں, مجھے نہیں فرق پڑتا. میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر میں ملوث ہوں, اور دوسری بات پرنسپلی میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر میں ملوث ہوں تو یہ چھوٹی چیز نہیں ہے. میرا نام فیصل آباد میں ایک حساس ادارے کے دفتر پر حملے کے اندر ہے, ٹھیک ہے, اس کی FIR ہے. میری بہن کے اوپر بھی ہے جو تھی نہیں تھی, میرے بھائیوں کے اوپر بھی ہے, لیکن میرے اوپر ہے. اگر میں نے وہ جرم کیا مجھے سزا دیں, میں معافی مانگوں بھی تو قبول نہ کریں. اور میں نے 1 اسٹیپ اہیڈ جاتے کہا تھا مجھے ملٹری کورٹ ٹرائل کریں, میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. اپنی ذات کی کیپیسٹی میں میری ٹرائل کریں اور میں تیار ہوں. اس لیے کہ ایک شہید کا بیٹا اور ایک شہیدوں کی پارٹی کا بیٹا, ٹھیک ہے, آپ اسے, میں سمجھتا ہوں میرے لیے اس سے بڑی گالی کوئی نہیں ہے کہ اگر مجھے کوئی بندہ یہ کہے کہ میں فوج مخالف یا ریاست مخالف ہوں. تو پھر معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ 9 مئی پر آپ نہیں معافی مانگ رہے, وہاں سے ڈیمانڈ ہے کہ آپ اس کو تسلیم کر لیں. سر جوڈیشل انکوائری کریں, جو رسپانسبل ہے سزا دیں, ایز سمپل ایز دیٹ. دیکھیں ہماری ڈیمانڈ بھی پوری اور ہماری آواز آپ کے ہم رکاب ہو گئی. اب تو عمران خان نے باقاعدہ کہہ, پہلے بھی کہا خان نے, اب بھی اس نے باقاعدہ کہہ دیا کہ جناب جوڈیشل انکوائری کریں, جو رسپانسبل آپ سزا دے دیں تو دیں. ہم تو خود دیکھیں, کرنل شیر خان کا مجسمہ جس کسی نے شہید کیا اسے الٹا لٹکائیں, جس نے کسی ایئر بیس پر حملہ کیا اسے الٹا لٹکائیں, جس نے کسی حساس ادارے کے دفتر کے اوپر حملہ کیا, جوڈیشل انکوائری کریں کہ وہاں پر وہ کون سے ایلیمنٹس تھے جو لوگوں کے جذبات کو ابھار کے آگے لے جاتے رہے اور اس کے بعد غائب ہو گئے. وہ انکوائری بیسیکلی تو اصل سزا تو کلپریٹس وہ ہیں. موب, جب آپ موب ہوتا ہے نا, میں بچپن سے ان تحریکوں کے اندر چلا اپنے باپ کے ساتھ بھگتا رہا ہوں, موب کی کوئی سائیکی نہیں ہوتی. موب کے اندر اگر کوئی ایک آدمی یہ آواز لگا دینا کہ اس جگہ کو جلا دو تو موب اس طرف چل پڑتا ہے. اب آپ کو پن پوائنٹ کرنا ہے کہ وہ آواز کس نے لگائی. اگر یاسمین راشد تھی وہ تو آواز لگا رہی تھی واپس آؤ. اگر میں تھا تو میں تو 1 کلومیٹر دور کھڑا کارکنوں کو گریبان سے پکڑ کے واپس کھینچ رہا تھا, جس کی ویڈیوز وہاں کے اوپر موجود ہیں. تلاش کریں وہ بندہ جو موب کو لے جا کے راغب کر رہا تھا کہ آپ اس جگہ پر اٹیک کریں. اب 9 مئی کے بعد ہم نے دیکھا الیکشنز ہوئے, آپ کو بڑی آفرز تھی, جو ایک بات ہماری ہوئی کہ لڑ لیں. اب ریزرو سیٹس کا کیس, سنی اتحاد کونسل بیسیکلی ہار گئی ہے, رائٹ؟ نہیں جیت گیا, ہار کیوں گئی؟ PTI کو ملیں گے نا, آپ کو تو نہیں ملیں گے. تو پہلے بھی میری نہیں تھی. نہیں تو اچھا مسئلہ کوئی نہیں ہے. نو ویز, میں میرے باپ نے جن گراؤنڈز کے اوپر میری تربیت کی ہے, دیکھیں یہ عمران خان کی سیٹیں تھیں, میری اپنی کامیابی عمران خان کی مرہون ہے. میرا اپنا 40,000 ووٹ ہوگا, ٹھیک ہے, جو میں نے 2013 میں بھی لیا تھا, لیکن مجھے 1 لاکھ ووٹ عمران خان کا پڑا, ٹھیک ہے. ہم سب کی کامیابی عمران خان کی مرہون محنت ہے. یہ سیٹیں ڈے فرسٹ عمران خان کی تھیں, یہ آج بھی عمران خان کی ہیں, یہ آگے بھی عمران خان کی ہیں. میں اگر مشکل وقت میں کام آ گیا ہوں تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں اپنی پوزیشن کو بلیک میل کر کے تو میں جتانا شروع کر دوں. SIC نے وہ سیٹ کیس جیتا ہے اس لیے کہ میں نے کورٹ آف لاء میں کھڑے ہو کے محترم چیف جسٹس صاحب سے جب انہوں نے یہ کہا کہ جناب کہیں کل کو SIC اور PTI کا اختلاف رائے پیدا نہ ہو جائے, تو میں نے کہا تھا کہ آپ PTI کو سیٹیں دے دیں. میں خود آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں. آپ کو ECP میں کہا گیا تھا, کوئی آفر دی گئی تھی کہ آپ کہیں کہ یہ ہمارا حق ہے, ان کا حق نہیں ہے؟ نہیں, ECP میں نہیں مجھے کہا گیا. اچھا, ECP میں گیا ہی نہیں ہوں میں. اس بین مانس نہ فیصلے کے دوران جب ہیئرنگ تھی تب نہیں, فیصلے کے دوران بھی نہیں, فیصلے کے بعد شاید کسی نے کہا ہو کسی بھی جگہ سے. نہیں, ایک چیز میں ڈکلیئر کر دوں آپ کو, وہ ایجنسیز کی طرف سے نہیں تھا. Let me be very honest on that. کیا آفر تھی؟ کچھ نہیں, کیا آپ ہے میں نے اپنے پاس رکھ لیں. میں نے کہا نہیں جی خان کیا, میں نے خان کے پاس ہی جائے گا. کوئی آفر بھی کیش وغیرہ
چھوڑیں چھوٹی چیزیں ہیں بھائی جان, یہ وزارتوں کی آفرز, یہ کیش, یہ سارا کچھ. اور وزارت سے بہت بڑی آفر تھی لیکن بڑے ارلی ڈیز میں, وہ پہلی آفر تھی, ابھی ریسنٹلی اور تھی, لیکن یہ بس جو بھی تھی. میں جو آپ کے توسط سے صرف ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں. کن گراؤنڈز پر تھی پہلے آفر, یہ تو بتا دیں ذرا, گیو اینڈ ٹیک کیا تھا؟ کچھ بھی گیو اینڈ ٹیک نہیں تھا, بس یہ تھا کہ ایم این ایز ایس ایس سی میں رکھ لیں. جو آئے تھے ایس ایس سی میں وہ ایس ایس سی میں رہے. جی, ورنہ آپ اعتراض فائل کریں کہ بھائی یہ پہلے تو میرے پاس آ چکے ہیں اور میں نہیں جانے دیتا. تو میں نے فائل کیا نہیں کیا, میں کروں گا نہیں کروں گا, بھلے جو مجھے اس کی قیمت دینی پڑے. بھائی جان جس دن میں سمجھ گیا کہ اب میری ہمت, اب میری بساط, اب میری استطاعت نہیں رہی, میں اس دن ریزائن دے کے یہ ملک چھوڑ کے چلا جانا مناسب سمجھوں گا. میں عمران خان کی پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپوں گا. آپ کو ریزرو سیٹ بھی غالباً کوئی نہیں ملی, خواتین کی اقلیت کی, آپ پہ کسی نامنی کو بھی نہیں ملی؟ نہیں, میں نے مانگی نہیں خان صاحب سے, انہوں نے بھی نہیں دی. نہیں, خان صاحب نے مجھے کہا تھا میری پارٹی کی 5 خواتین ہیں, میری ہمشیرہ ہے, سارا کچھ ہے. میں نے یہ کہا کہ دیکھیں خان صاحب نے مجھے 3-4 چیزیں دیں, میں ان میں سے ایک میں تو میرا نام آ گیا تھا نا پبلک اکاؤنٹس میں, چلیں وہ میں کیا دیتا ہوں. ہاں, میں آئی ریفیوزڈ, آئی مائی سیلف ریفیوزڈ. آپ جا کے خان سے اچھا, کریں. یہ آپ کلیئر کر رہے ہیں کہ آپ نے خود انکار کیا کہ میں نے خان صاحب کو انکار کیا. ہاں, ایم گریٹفل ٹو خان صاحب کہ خان صاحب نے میرا نام دیا تھا. میں نے جا کے ریکویسٹ کی تھی خان صاحب سے کہ خان صاحب آپ مشکل وقت میں ہیں, ابھی اگر میں کوئی بھی چیز لوں گا تو ایک جنرل پرسیپشن ہوگی کہ اس نے پتہ نہیں شاید وہ جو وفا نبھائی ہے اس کی یہ قیمت وصول کر رہا ہے یا احسان کا بدلہ لے رہا ہے. میری جب 26 کو خان سے ملاقات ہوئی تو خان نے مجھے کہا حامد, بلکہ 5 لوگ, جنید اکبر صاحب, ہماری بہن کنول شوذب, سیکرٹری جنرل عمر ایوب صاحب, نہیں رؤف حسن صاحب تو اندر ہیں, بچر صاحب جو لیڈر آف دا اپوزیشن پنجاب اسمبلی میں, یہ سب گواہ ہیں کہ میں نے خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب میں اپنا ریزرو سیٹ کا جو کوٹا ہے میں وڈرا کر رہا ہوں. تو خان نے کہا کیوں؟ میں نے کہا نہیں جی, اچھا ٹائم آئے گا اپنی مرضی سے لوں گا. تو اس کے اوپر خان ہنسا, اس نے کہا ہاں. میں نے کہا جی ہاں ٹھیک. میں برے وقت میں سر ساتھی کا جب آپ ساتھ دیتے ہیں, اپنے دوست کا ساتھ دیتے ہیں, تو پھر اس کی مجبوری میں اس سے اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے. بس کوئی یہ بتا دیں, اس سارے معاملات میں ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے, اس کوئی پیغام اسٹیبلشمنٹ سے, کوئی بات چیت آپ کے تھرو, کسی اور کے تھرو کہا گیا ہو کہ بس ٹھیک ہے, اور خان صاحب ظاہر اندر جو بات ہوتی ہے اس پر ویسے بھی اعتراض تو نہیں ہے آپ کو کہ صحیح پیغام رسانی ہو رہی ہے, اندر مل رہا ہے, کوئی آ کے اعتراض کرتا ہے جی اس کو غلط بنا دیا, خان نے تو بنا ہی نہیں تھا. نہیں جی دیکھیں سر, میں آپ کو ایک بات عرض کروں, آپ اتنا مارجن دیں اس چیز کے اوپر کہ وہ بندہ جیل کے اندر بیٹھا ہے, اس کی زندگی کا سب سے تکلیف بڑی جو, اور میں خان کہتا ہے تو مجھے اس کا اندازہ بھی ہوتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے اس کو پی ٹی وی دیکھنا پڑتا ہے. یہ بڑی تکلیف ہے جیل سے زیادہ, آنیسٹلی اسپیکنگ میں آپ کو بتاؤں. میں نے تو چونکہ جیل کاٹی 2 مرتبہ, مجھے اندازہ ہے اس چیز کا. پی ٹی وی دیکھنا بہت بڑی اذیت ہے. اس کے پاس کوئی باہر سے انفارمیشن نہیں گیدر نہیں ہو رہی, کوئی انفارمیشن نہیں ہے. اگر جا کے اسے کوئی چیز بتائی جاتی ہے تو ایک بات تو میں بتا دوں کہ خان اسٹریٹ اوے موقع پہ فیصلہ نہیں کرتا, وہ اگلی جمعرات کو آنے والے دوسرے 6 لوگوں سے بھی پوچھتا ہے, ملتا ہے, پھر اس دوران. اور دیکھیں کرائسس کے اندر آپ کا لیڈر جیل کے اندر ہو, آپ کی پارٹی کے ابھی بھی بہت سے لوگ روپوش ہوں, آپ کے ایم این ایز اب سرٹن سچویشن کے بعد دوبارہ بھاگے پڑے ہوں, کو کسی ان حالات کے اندر تمام فیصلے آپ کی مرضی کے مطابق نہیں آ سکتے. کوئی لیڈر کا فیصلہ اگر آپ کی منشا کے خلاف بھی ہے تو اسے پھر جب آپ لیڈر تسلیم کرتے ہیں تو پھر اس کے فیصلے کو بھی تسلیم کرتے ہیں. آپ لائیے, گاڈ بلیس یو, سو نائس. اللہ خیر کرے. تھینک یو سو مچ.